वेलकम टू नया दौर। दिस इज़ ज़ुनैरा अज़हर। कल 12 अक्टूबर था और मेरी किसी से बैरून मुल्क बात हो रही थी अमेरिका में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप आज ऑफिस नहीं गए? उन्होंने कहा नहीं, आज तो यहाँ छुट्टी है। तो उससे मुझे याद आया कि 12 अक्टूबर इज़ कोलंबस डे। 1492 में कोलंबस ने पहली दफ़ा ये टेरिटरी मार्क की थी कि ये यूएस आगे जाके इसने बनना था। तो वो किसी और जोन में कोलंबस डे कह रहे थे और मुझे 12 अक्टूबर को जो याद आ रही थी वो एक तैयारे की आ रही थी। तैयारा साजिश केस वो बाद में बना, कू हुआ पाकिस्तान में 1999। और उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना डिस्कनेक्ट है दुनिया की हिस्ट्री का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का, कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारे मसले वही हैं। वो 1999 से लेके आज तक 2023 तक वो 10 मिनट में मेरे माइंड में वो सारी पिक्चर्स गुजरी, जिससे पता चला कुछ भी नहीं बदला। सफ़र वही का वही जारी है। वही पॉवर्टी की बातें होती हैं, वही अवाम के नैरेटिव की बातें होती हैं, वही इंतखाबात टाइम पे होने की बातें होती हैं, इंतखाबी निशान पे लड़ाइयाँ होती हैं। कोई ना कोई हमारे मुल्क का सरबराह, पॉलिटिकल सरबराह जो है वो मुल्क से बाहर होता है, सेल्फ एग्ज़ाइल में होता है या निकाल दिया जाता है, जैसे मर्ज़ी कह लें। वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, कभी अच्छे तरीके से, कभी बहुत बुरे तरीके से। तो कुछ नहीं बदला 2023 1999 से लेके। लेकिन असल में तो 1958 से ये सफ़र शुरू हुआ था, मुस्तकिल इंटरवेंशन डेमोक्रेसी में। और उसमें जो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ आज तक का अगर एनालिसिस करें तो जो मायूस किया है वो पॉलिटिशियंस ने किया है, बार बार डील्स करके, बार बार डील ब्रेकर्स को बीच में लाके, बार बार बिहाइंड क्लोज डोर्स बातें करके। तो इसी तरह की ये डील की गूंज है जिसके तहत सुनने में आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कोई डील है कि नहीं है, क्योंकि अगर हमारे निगरान वज़ीर आज़म भी डिनाई कर रहे हैं कि कोई डील नहीं है तो नहीं होगी। लेकिन इसलिए शायबा होता है डील का कि नवाज़ शरीफ जब वापस आ रहे हैं तो उनको सी ऑफ किया या वैसे ही उनसे मिलने गए। वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे और अब जब 21 अक्टूबर को वो वापस आएंगे तो जो उनका इस्तकबाल है उसको मैं आज लाहौर की सड़कों पे भी देख रही थी। उनके बैनर्स लगे हुए हैं। तो कहाँ एक पार्टी का झंडा अलाउड नहीं है और कहाँ एक इलाज के लिए गए हुए कन्विक्टेड पाकिस्तान के एक्स वज़ीर आज़म वापस आ रहे हैं और अभी उनका फ़ैसला होना बाकी है, लेकिन उनको वेलकम किया जा रहा है। इसी को डिस्कस करते हैं। यही वो सिनेरियो है जिसको बार बार डिबेटेबल हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें से निकालने की कोशिश करें। राना साहब, आप कैसे देखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि कोई डील नहीं है, और निगरान गवर्नमेंट के साथ कोई क्यों डील करेगा? दूसरी तरफ जिस तरह का अरेंजमेंट नज़र आ रहा है वो तो बिल्कुल इसी तरह आ रहे हैं जिस तरह वज़ीर आज़म आ रहे हैं पाकिस्तान के। देखें, बात यह है कि वज़ीर आज़म जो हमारे निगरान है ना, इन्होंने मेरी वैसे तो लाहौर में जो आशूब चशम चल रहा है तो मुझे तो ये इतला थी कि 21 अक्टूबर को लाहौरियों की आंखें खुलेंगी असल में। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म उससे पहले ही आंखें खोल देंगे सबकी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मासूम वज़ीर आज़म नहीं देखा। यानी कि उनकी मासूमियत देखें कि वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ से हमारा तो कोई राब्ता और डील नहीं है। तो वो जो लंदन रवानगी से पहले वो वहाँ पे हमारे हाई कमिश्नर थे, वो मेरा ख्याल है फिर मुस्लिम लीग नून के बुनियादी वर्कर हैं कोई, जो वहाँ पे उन्हें अलविदा अपने कायदे मोहतरम को कहने गए थे। ठीक है ना। और सोलंकी साहब ने कहा है कि जी वो आएंगे नवाज शरीफ तो जो वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी दी जाती है वो हम उन्हें भी देंगे। ठीक है ना। तो मेरा सवाल ये है, मैं एक छोटा सा सवाल, कि क्या हम किसी भी कानून को मतलूब इश्तहारी को सरकारी नौकरी दे सकते हैं? कहते हैं कि ग्रेड ऑफ 16 का कोई नौकरी दे देते हैं आते ही। क्या हम उस आदमी को हमारी अदलिया चीफ जस्टिस बना सकती है या जज बना सकती है? क्या हमारे सरकारी इदारे ऐसे आदमी को सरकारी बड़ा ओहदा अफसर बना सकते हैं? तो फिर हम 24 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म कैसे बना सकते हैं? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही इस लॉजिक की। हर बा मुलायजा होशियार ज़िल्ले इलाही जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर लंदन से चल पड़े हैं, हटो बचो। ये भाई आप क्या, कौन सी जमहूरियत है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें एक तरफ आपने एक जमात के सांस बंद कर दी है। आज यहाँ प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा था फ़लस्तीनियों के हक में, तो वहाँ कोई मियाँ बीवी सुना है कि वो पीटीआई का झंडा लेके आगे वो गिरफ्तार हो गए।
آپ یہ کس قسم کی جمہوریت لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم غیر جانبدار ہیں، اور آپ چن چن کے پی ٹی آئی کو، جو بندہ پی ٹی آئی کا جھنڈا، ایک طرف آپ نے لاہور کو بھر دیا ان کے بینر سے اور جھنڈوں سے، ایک طرف اگر ایک کارکن پی ٹی آئی کا جو ہے وہ جھنڈا لے کے نکلتا آپ اسے گرفتار کر لیتے. پھر آپ اتنے معصوم ہیں، آپ کتنی معصومیت سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو غیر جانبدار ہیں. اگر یہ غیر جانبداری ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جانبداری کسے کہتے ہیں. اور میں نے تو ماضی میں ایک چیز، اور زنیرہ صاحبہ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب 1971 میں وزیر خارجہ تھے، تو وہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ پاکستان آئے. اب میں دوسری دفعہ دیکھ رہا ہوں، چلو ذوالفقار علی بھٹو تھا، وہ اس ٹائم کا حاجی سروی وزیر خارجہ تھا، عوام میں اس کی پذیرائی تھی. آپ کا عالم یہ ہے کہ کل اسکول کے بچوں نے آپ کے وہ جو بورڈ تھے وہ توڑ دیے ہیں، 96 بندوں کو آپ نے گرفتار کر لیا اپنے حلقے سے، کیا وہ انہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی. اور وہ شہباز شریف صاحب کی گاڑی جنہوں نے روکی. آپ کی غیر مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ آپ مینار پاکستان سے بھاگ گئے اور گریٹر اقبال میں کرو گے، کیونکہ وہاں لاری اڈا ہے، وہ تنگ ہے، تو 2 بسیں کھڑی ہو گئی تو رستہ بند ہو جائے گا. آپ ادھر سے نہیں آ رہے، ایڈے مقبولیت ہی ہے تو آؤ نا میدان میں. اور یہ نگران حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیں آپ بس آخری بات کہوں گا، پھر میرے پیارے ملک کی طرف جائیں، اسے نیند آ رہی ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا، میں نے اپنے جتنی بھی ہماری زندگی ہے، میں نے ہر بادشاہ کو اور ہر حکمران کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھا ہے. رہ جاتی ہیں ان کے نام کے ساتھ دعائیں یا بددعائیں، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاکڑ صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہوئے، تو وہ کر کے جائیں جس میں تاریخ میں ان کا نام اچھے لفظوں میں لکھا جائے. میرا خیال ہے تاریخ بھی انہوں نے خود ہی لکھنی ہے، اس لیے وہ وارڈ نہیں ہے بالکل. جس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں مجھے مطلب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیسکلی ایک ہی بات بار بار کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس دفعہ تو راجہ پرویز اشرف بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہی میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ مطلب رانا ڈارلنگ کی، کہ پتہ نہیں یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پتہ نہیں یہ کیا معصومیت ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، تو یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے. یہ اس کی کون سی معصومیت ہے؟ مطلب یہ کس دنیا میں ہمارا بھائی رہ رہا ہے؟ اس کو نہیں پتہ کہ آپ کا جو سرونگ پرائم منسٹر ہے، ہی از آن ریکارڈ کہ عمران خان جو ہے وہ ریاست کے ساتھ لڑ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو یہ نہیں پتہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو 25 دفعہ کہہ سکتی ہے کہ 9 مئی کی کوئی معافی نہیں ہے. اس ملک کے جو حکمران ہے طاقتور ہیں کو 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جناب جو 9 مئی میں جڑا آ گیا وہ اس ٹاور کے اندر آ گیا، وہ کیا جیو فینسنگ ہوتی ہے اس کو تو ہم نے راستہ نہیں دینا. تو پھر ٹھیک ہے، یہ رونا دھونا بھی ایک ہمارا یہ بھی ایک پولیٹیکل کلچر کا حصہ ہے، اور اپنا دوست بھائی ہے یہ کرے، ٹھیک ہے کرے، مگر رائٹ ہے، اس کا بھی رائٹ ہے. رونا دھونا بڑا ضروری ہوتا ہے ایسے معاشرے میں جہاں انصاف نہ ہو. تو اس طرح کے بندے لوگوں کا کتھارسس تو کراتے ہیں، مگر یہ ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی یہاں کی یہ ہے کہ آپ یہاں کا یہ نظام پہ پہلے میرے سے بات کریں. یہ نظام جو ہے وہ نظام فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت کون کرے گا. کون سی جمہوریت؟ وہ جمہوریت جس میں سب سے فیمس خاتون ہو، بے نظیر، دنیا میں ساری جانتی ہے، اس کو سڑکوں پہ مار دیا جائے. کدھر کی مقبولیت؟ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت کتنے کی رانا کو پوچھو، دنیا ساری جانتی تھی، بھٹو کرتی تھی. 2.5 سال کال کوٹری میں پھانسی ہوئی، کدھر کی مقبولیت؟ نواز شریف بڑا بنتا تھا، ہواؤں میں چلتا تھا 2017 2018، مجھے کیوں نکالا، کدھر کی مقبولیت؟ جیل میں چلی گئی. اور مقبولیت کدھر ہے؟ ویئر مقبولیت اسٹینڈز ان پاکستان. سوال یہ ہے کہ یہاں ان میں جرت نہیں ہے کہ سسٹم پہ بات کریں، تو اس لیے انہوں نے ماتم پہ ایک زور رکھا ہوا ہے، خطابت پہ روکا ہے. اس کا مطلب ڈیل ہے، ساری ڈیل. میں بات کر رہا ہوں فیکٹس پہ، میں بات کر رہا ہوں ریالٹی پہ. ہاں یہ میں اپالوجی کرتا ہوں، ریالٹی اچھی نہ ہو سکے تکلیف دو، ریالٹی مزیدار نہ ہو، اچھی نہ ہو، یہ الگ بات ہے، مگر یہ ریالٹی نہیں ہے. اور ان کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے پاکستان میں پاور کیا ہے اور کس طرح حکومتیں بنتی ہیں. باقی کمیڈی کی مشہوری کے لیے انہوں نے چھوڑ ڈالا ہے. اب میں لاسٹ آپ کو ایک اگر زیادہ ٹائم مجھے دے دیں، کیونکہ میں پہلے زیادہ خطابت فرما گیا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ پنجاب کی تقریباً 150 کے قریب سیٹیں ہیں، 2-3 آپ کام کر لیں، 148 کے قریب ہے. اب مجھے بتائیں، آپ نون لیگ ہیں، جو مرضی لیگ ہیں، آپ کا مقابلہ کس سے بنتا ہے؟ چلے آپ مجھے بتا دیں، سوائے پی ٹی آئی کے کون ہے آپ کے مخالف؟ اب پی ٹی آئی کی سن لیں، جو سب سے بڑا لیڈر ہے، جو سب سے پاپولر ہے، وہ جیل میں، پہلے نااہل ہو چکا ہے.
180 مقدمے ہیں, آگے سیدھی سیدھی آپ کی جیل نظر آ رہی ہے. پارٹی کی بی کیڈر سی کیڈر نام کی کوئی چیز نہیں رہی, کینڈیڈیٹ آپ کے نا وہ گلیاں تو سجی ہو چکی ہیں, یہاں تو چھوٹی سی ایوریج سے آپ الیکشن جیت جائیں گے. یہ ریالٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ریالٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جائیں, مطلب بس ہم سمجھ لیں کہ اب اس کی باری ہے, اب اس کی باری ہے, اب اس کی باری ہے. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ اس طرح نظام چلتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے, یہ میرے سامنے نیوز ہے, تقریباً 10 بلین روپیز خرچ کیے ہیں ایڈورٹیزمنٹ جو انہوں نے چینلز کو دیے ہیں اپنے ٹینیور میں 16 ماہ میں 10 بلین. اور یاد رکھیں یہ وہ ٹائم تھا جہاں ہم روز سنتے تھے ہم آج ڈیفالٹ ہوئے, ہم آج ڈیفالٹ ہوئے, آج ڈیفالٹ ہوئے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, لوگ مجھے جو مرضی کہیں, اور اگر یہ ملک نہ بچتا ڈیفالٹ سے تو آج نواز شریف بھی واپس نہ آ رہے ہوتے. وہ تو بہت بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں. اگر اتنا ایڈورٹیزمنٹ پہ اسپینڈ کرنے کے بعد بھی ابھی تک نیریٹو نہیں بن سکا کسی سے بھی, نہ میڈیا سے ان کے لیے بن سکا ہے, نہ خود ان سے بن چکا ہے جو وہ چلوا دیں میڈیا پہ, تو پھر یہ کیا فائدہ اسپینڈ کرنے کا, اور مقبولیت اور وہی آئیں گے تو سب کچھ بحال ہوگا دوبارہ. دیکھیں پہلے تو میں ملک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے رونے دھونے کو نوٹ کرتا ہے. میں عادی ہو گیا ہوں یار. آپ عادی ہو, وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ اب ان کو غریبوں کے آنسو کچھ نہیں فرق پڑ ڈالتے. ان کے سامنے کو مر جائے, کوئی خودکشی کر لے. ان سے آپ کی مراد ہے ہماری ایلیٹ. نہیں میری بات کر, ایلیٹ کا نمائندہ ہے نا. ہاں میں سمجھ گئی ہوں. وہ ایلیٹ کا نمائندہ ہے. ہمارا نظام ہے اور یہ غریب لوگ نہیں سمجھتے اس نظام کو, اور ہمیں پتہ ہے. بھائی انہیں پتہ ہے, ہم تو 24 کروڑ کیڑے مکوڑے ہیں, ہم تو فل ان دا بلینک ہیں. آپ ہمیں کچل دیں, ہمیں مار دیں, ہمارے آئینی حقوق ختم کر دیں, کیونکہ ریاست آپ کی, ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں ملک صاحب کی اس بات وہ اس میں ایڈ کر دوں, مریم نواز بھی پچھلے دنوں ایک تقریر میں کہہ رہی تھی کہ جب بھی پاکستان پہ برا وقت آتا ہے تو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے, اس کا بھی جواب دے دیں. دیکھیں مریم سے آپ نے یاد کرا دیا, تو مریم مجھے بڑا فخر ہے کہ مریم کو گورنمنٹ کالج نے دعوت دی ہے کہ وہ خود ہی کے اوپر جو ہے نا لیکچر دیں. اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں عالم ارواح سے علامہ اقبال صاحب میسیج نہ بھیجیں کہ میں نہیں لکھی خود ہی آج تو. ٹھیک ہے نا جی, مریم نے خود ہی تے گل کر دی ہے نا, تو میں نے معاف کر دیو, میں نہیں لکھی خود ہی, کسی اور نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, 100 میں سے 100 نمبر. ٹاپک کس نے سلیکٹ کیا تھا یہ اس سے پوچھیں. اچھا نہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے بدلا لیا ہے. ہاں مجھے تو ایسا لگتا ہے کسی نے دعوت نہیں دی, چھیڑا ہے جان کے کیا. ٹھیک ہے نا, اور میرا خیال ہے خود ہی پہ سب سے اچھا لیکچر شہباز شریف دے سکتے ہیں, کیونکہ جتنی بیگرز کانٹ بی چوزرز, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ تو وہ خود ہی پہ کیا بات کریں گے. جو خود ہی انہوں نے گاڑی کی ڈگیوں کے اندر بیٹھ کے دکھائی ہے, ٹھیک ہے, اور رات کے اندھیروں میں جا کے جس طرح خودی کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس خودی کے نتیجے میں تو آج انہوں نے کہا ہے کہ بڑے پائے نے میں لے آ رہے ہیں تانوں, تو اسی کڑے چکریں چیک ہو. اچھا اب دوسری طرف آپ نے جو یہ 20 بلینز کی بات کی نگران حکومت کی, دیکھیں نگران حکومت کا المیہ یہ ہے کہ نہ یہ تتر ہیں نہ بٹیر ہیں, انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہیں کون لوگ. آدھی نواز شریف کے گزرے ہیں. جو میں کریکشن کر دوں, یہ جو میں نے ایڈز کی بات کی ہے نا 10 بلین کی, یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اسپینڈ کی ہے. اچھا سوری میں پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اسپینڈ کی ہے, اور میں اس میں یہ ایلیمنٹ لانا چاہ رہی تھی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں, اور وہ اپنے مشہوری کے لیے اتنے پیسے خرچ کر رہے تھے. مجھے یاد آ گیا کہ پی آئی ڈی ان دنوں بہت امیر تھی اور بڑے پیسے کھلے ڈلے خرچے گئے, اور ان کی وجہ سے ہم جیسے صحافیوں کو تنخواہیں شنخواہیں بھی تھوڑی سی مل گئی تھی, کیونکہ پرنٹ میڈیا کا بہت برا حال تھا, ہے بھی ابھی بھی. بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو بھی کیا بڑا زور لگایا, انہوں نے سب کچھ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی 17 ماہ کی حکومت کو اون کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کہتے کہ یہی میرا بھائی ہے جس کی وجہ سے میں آ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, اس کے 17 ماہ ہی ان کو بھی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ تو مریم بھی نہیں اون کرتی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب لاکھ کہیں کہ جی میری وجہ سے بھائی آ رہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اور معاملہ چل رہا ہے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ آیا ہے اس میں ایک طرف تو 10-5 کی اس فیصلے کو جو ہے کب وہ کیا گیا, پارلیمنٹ کو عزت و توقیر دی گئی. لیکن زنیرہ صاحب ذرا میری بات سنیں کہ جس شک سے نواز شریف کو فائدہ ہو سکتا تھا وہ اس میں 8 ان کے 3 جج ٹوٹ کے ان سے مل گئے, یہ 8 ہو گئے اور وہ 7 رہ گئے. یہ کیا بڑی گیم ہوئی ہے.
क्योंकि मलकिया बैठा है, इसे बारीकियों का बड़ा पता है, ये सिस्टम को समझते हैं, ये आप सिस्टम को समझते हैं। इससे पूछे कि ये क्या गेम हुई, शहबाज शरीफ ने क्या गेम किया। ये आपने जबरदस्त क्वेश्चन, ये अब आप बताएंगे ये क्या हुआ है। देखिए हम सुप्रीम कोर्ट की गेम को हम तो कितने मैरली कितने नहीं, आप सिस्टम को समझते हैं। वो सिस्टम की बात नहीं। देखें असल बात ये है कि नवाज शरीफ की प्रोटेक्शन का है। हमने पिछले हफ्ते में हमारे शो में थोड़ा सा क्रेडिट जाता है, हमने एक बात की थी। आप देखें कि आपके इलेक्शन कमीशन ने जंगीर तरीन को चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया। मैंने तब भी आपको मैंने क्या बताया, दिस इज़ एवरीवन नोस कि जंगीर तरीन और नवाज शरीफ एक ही जज अपने साकिब निसार साहब के दौर में, एक ही सुप्रीम कोर्ट, एक ही इन पे वो 62 वाली लगी है और दोनों नाअहल हुए हैं। तो जब आपके इलेक्शन कमीशन ने, देखे मैसेज तो आपको पहले ही हो गया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी जंगीर तरीन साहब हमने आपको चेयरमैन मान लिया पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का, विच मीन्स कि आप नाअहल नहीं 5 साल पूरे कर गए। दूसरा आपने ये रास्ता रखा हुआ है, जो अगर ये एक्ट आपको वहाँ से पकड़ा है तो इलेक्शन कमीशन 5 साल का वाला एक्ट भी तो आपकी हुकूमत ने दिया ना, आप उस एक्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में चले। लेकिन ये मुझे बैलेंस आउट होता नजर नहीं आ रहा ना। एक तरफ इलेक्शन का एक एक्ट है जिसके साथ आप लटके हुए हैं कि जी इसकी वजह से मेरी 5 साल की सज़ा पूरी हो गई है, अब मैं जिस तरह जहांगीर तरीन आ गए हैं चेयरमैन बन के, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, मैं भी बन सकता हूँ, बट प्रिवेल सुप्रीम कोर्ट का फैसला करेगा। अगर इन दोनों का आपस में कोलिजन होगा तो मुझे तो लगता है कि चाहे आके वो अपने पेपर्स जमा करा दें, चाहे वो वज़ीर आज़म बन जाएं, कहीं ना कहीं एक और केस चलता रहेगा, उनके सर पे तलवार लटकती रहेगी। और एक और तलवार है, वो है नैब की तलवार। नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी चैलेंज किया जा रहा है। कौन चैलेंज कर रहा है? ये निगरान गवर्नमेंट जो कहती है कि हम न्यूट्रल हैं। थोड़ा सा इससे पहले जाना ज़रूरी है। आपकी सुप्रीम कोर्ट के आपके जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था ना कि जनाब 14 मई को पंजाब और KPK में इलेक्शन हो, एम आई राइट? और ये किसको ऑर्डर जाता है टेक्निकली? इलेक्शन कमीशन को। कराए थे उन्होंने? नहीं। क्या हुआ इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन पाकिस्तान में एक तो आपको ये मसला कि कोई चीज़ आइन और कानून के ख़िलाफ़ नहीं होती है, ये पूरा एक आइन से चलने वाला मुल्क है। तो इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक इंडिपेंडेंट आइनी इदारा है, उन्होंने कहा जी हम नहीं कराते क्योंकि आप लेकिन कोई चैलेंज कर देगा। मेरा पॉइंट तो आप ले लें ना, मेरा पॉइंट तो ले लें। मैं देखें आपकी चीज़ को मैंने यही रद्द कर दी कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई कह दिया, बच्चे को पता कि इलेक्शन कराना काम है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने नहीं कराया। वो तो हो मैं गया आपको ना। फिर कह रहा हूँ, लेकिन अब तो नवाज शरीफ आ गए हैं। अब नवाज शरीफ अगर एप्लीकेशन देता है ना, मिसाल है कि भी मैंने इलेक्शन लड़ना है, अगर इलेक्शन कमीशन आपको नहीं रोकता तो आप इलेक्शन लड़ लेंगे। तो आप चलते आप समझते हैं अब आरओ के हाथ में सब कुछ है। आरओ के हाथ में। दूसरा एक इनकी और भी स्ट्रेटजी है जो वो थोड़ी सी एडिशनल बात हो जाएगी। देखिए इनके लिए बात जो असल में करना चाह रहा हूँ, वो जो कंडीशंस हैं जिसको मैं रियलिटी कह रहा हूँ, वहाँ से वो सत्ते ही रहे हैं, हर तरफ चंगी आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो आप जहाँ जो मर्जी कर लें, निकल नसी आना ही है। अच्छा, बस क्योंकि आपने एक सिस्टम की बात की है, तो मैं ज़रा ये खबर थोड़ी सी शेयर कर लूँ कि हम तो बात करते हैं ना कि आइन सुप्रीम है, और आइन इसलिए सुप्रीम है कि जहाँ भी फंडामेंटल राइट्स का मामला आएगा तो वो सुप्रीम हो जाएगा, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे जो भी हो। अब बात ये कि नैब तरमीम में कहीं फंडामेंटल राइट्स का मामला नहीं है। आम आदमी के पास तो बेचारे के पास आजकल 50 रुपए नहीं होते, तो ये तो फिर 50 करोड़ से कम की करप्शन जो है उसको माफ़ किया गया है। तो इसको चैलेंज कर दिया गया है एक दरख्वास्त गुजार ने, वो जो एक हमेशा एक शहरी होता है, अब्दुल जब्बार नाम है उनका, उसके खिलाफ उन्होंने नजर सानी की अपील दायर की है। वो नैब तरमीम जो 15 सितंबर को जिसका फ़ैसला हुआ था और कल अदम करार दे दी गई थी, हुकूमत ने भी इस फैसले पे नजर सानी दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया है। करंट गवर्नमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, इलेक्शन टाइम पे होंगे। ये जाते जाते नैब तरमीम का जो केस है उसको क्यों चैलेंज कर रहे हैं? ज़रा वो खबर भी शेयर कर दें कि जो नैब में नए ऑफिसर्स नए ऑफिसर्स इंडक्ट हो रहे हैं धड़ाधड़, इसका मतलब है कोई तैयारी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तरफ नैब में आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो तैनात हो रहे हैं जी, 4 के 5 कर्नल्स और जी, कुछ एक मेजर भी हैं, एक ब्रिगेडियर भी हैं, बिल्कुल वो आए हैं। ठीक है, तो वो खाली वहाँ हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे, डेफिनेटली वो एहतसाब करेंगे। और हो सकता है कि सिविल ऑफिसर्स जहाँ कंप्रोमाइज़ करते हैं वो वहाँ कंप्रोमाइज़ ना करें, इसलिए उन्हें लाया गया हो। लेकिन आर्मी चीफ ने जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनको हौसला दिया है, उन्होंने कहा आप डरे नहीं, नैब आपको नाजायज़ तंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है वो कोऑपरेट करेंगे नैब के साथ। देखें जो आर्मी चीफ कह रहे हैं ना कि आप डरे नहीं, वो बड़ी रैशनल अप्रोच है, क्योंकि इस सारे चक्कर में पाकिस्तान में उस वक्त ही सरमायाकारी रुक गई, सरमायादार डर गए, ये वो जिस सेंस में कह रहे हैं वो कुछ और है। वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अगर कोई फौजी
स्मगलिंग में मुलविस हुआ तो उसका हम कोर्ट मार्शल कर देंगे, ठीक है ना, वो तो इस नहज पे खड़े में। मेरा सवाल ये कि अगर आपने हुकूमत ने नैब तरामीम को चैलेंज, जो फैसला आया था उस फैसले को चैलेंज करना है, तो फिर इन अफसर्स को क्यों आप लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। आप इसका जो अगेन आई रिपीट कि ये चूचू का मुरब्बा बन गई है हुकूमत, ठीक है। इसमें कुछ लोग जो नवाज शरीफ के साथ हैं वो कोशिश करते हैं कि नवाज शरीफ के रास्ते के कांटे दूर हो जाएं, लाइक ये वाला केस, इस केस के जरिए अगर ये कि वो फैसला कलादम हो जाता है तो नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं एहतसाब सबका होना चाहिए, आर्मी ऑफिसर्स को नैब में ले जाते हैं कि ताकि सबका एहतसाब हो सके। तो ये जो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, अद्धा तितर अद्धा बटेर बने में, ये हुकूमत जो है, जो मुझे मौजूदा प्रेजेंट हुकूमत है, ये ऐसा लग रहा है कि ये नवाज शरीफ हुकूमत और एक नामालूम हुकूमत के दरमियान कोई थोड़ा सा एक वो है, और इसमें दोनों की तरफ से ताकत का जो वो है उसके ऊपर बात होती है। लेकिन मैं एक, क्योंकि भी आपने ब्रेक में जाना, सिर्फ एक जुमला कहूँगा, इस पे आप ज़रूर ब्रेक से पहले बात कीजिएगा। जुनैर साहब, पाकिस्तान में मैं बार बार मलिक कहता है मैं रोता हूँ, मैं गरीब आदमी की बात करता हूँ, मैं भूखे आदमी की बात करता हूँ, मैं निगलेक्टेड लोगों की बात करता हूँ, मैं कुचले हुए लोगों की बात करता हूँ, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूँ। रोने से मिलता क्या है? नहीं, तो मैं बताता हूँ आप लोगों से रो के क्या बदला है? मैं 75 साल से यार होते जा रहे हैं, शायरी हो रही है, मातम, रोना, गरीब, मुझे एक उसका फैक्ट दिखाओ ना। मैं तो इसके आई एम नॉट अगेंस्ट पुअर, मेरा क्वेश्चन है कि रोने धोने मैं अर्ज करूं हो क्या रहा है, लिटरेचर पॉलिटिकली क्या गेन किया आप इनके सवाल का अगर पॉलिटिकली क्या गेन सजा किरकिरा हो जाएगा। मैं मलक की बात का अगर अभी अच्छा आप ले बाद में जवाब दे दीजिए जी, ब्रेक ले, ठीक है, मैं ब्रेक लेती हूँ। बात ये है कि आधा तीतर आधा बटेर तो हम पहले से हैं ही, अगर मज़ीद कुछ अरसा रह जाएंगे तो कुछ बदलाव नहीं आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि वाइल थिंग्स आर हैपनिंग, किसी एक साइड पे रिकन्सिलिएशन हो रही है किसी एक पार्टी के साथ, वैसे तो रिकन्सिलिएशन किसी दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं है, तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ केसेस दोबारा खोले जा रहे हैं, बड़ा एक्टिवेट किया जा रहा है नैब को, इनकरेज किया जा रहा है सिविल सर्वेंट्स को कि आपने घबराना नहीं है, आपको कोई नहीं काम करने से रोकेगा। दूसरी जानिब वही पार्टी के सरबराह आ भी रहे हैं, अभी उन्होंने आके कानूनी तकाजे पूरे करने हैं। दिस इज़ टू मच ऑफ अ केओस अगर जनवरी में इलेक्शंस होने हैं। हाँ, अगर बहुत ही स्मूथ वे में चीज़ें हो जाएं तब भी सवालात खड़े होते हैं कि इतनी ओपन डील दे दी गई है। लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और राना साहब जो गरीबों की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, वो क्योंकि मलिक साहब को रोना धोना लगता है, तो ब्रेक से पहले हम बात ये कर रहे थे कि ये रोना धोना क्यों करते हैं जब इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इससे पहले कि मैं राना साहब से इसका जवाब लूँ, वैसे कहते हैं जो बेस्ट लिटरेचर है वो डिप्रेशन में ही लिखा गया है। जो बेस्ट लिटरेचर है वो तभी लिखा गया है जब इंतहाई जुल्म हो रहे थे दुनिया में, जंगों में लिखा गया है। तो एक लिटरेचर नाम की भी चीज़ होती है, उसको भी अप्रिशिएट कर दिया करें। वैसे जवाब राना साहब जवाब देंगे। नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ एक मलिक साहब को ये बात कहना चाह रहा था, इन्होंने कहा रोने धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, बतौर मुसलमान मेरा एक यकीन है, और वो यकीन ये है कि ये जो दुनिया के खुदा बने फिर बैठे हैं ना, मैंने इन लोगों को बड़े बेसरो सामानी के आलम में बाज़ को तो जूते पहनने का भी मौका नहीं मिला, ठीक है, और बाज़ को तो इबरतनाक अंदाज में ठुड्डे मारे गए, निकाला गया है वान ने इक़्तिदार से, जिसको वो समझते थे कि हमने कभी नहीं जाना। मलिक साहब का जो सवाल है बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं जवाब में सिर्फ 2 जुमले कह के फिर आप अपने असल उस पर जाइएगा। कि मैं ये समझता हूँ कि मलिक साहब एक बेबस के, एक मजबूर के और एक दुखियारे माँ बाप के आंसुओं से बचना चाहिए। ये बदुआ बड़ी बुरी होती है, आपके पास बड़ी ताकत रहती है, आप समझते मैं बहुत लंदन में बैठा ऐश कर रहा होता हूँ, आप अपने प्यारों के जनाजों में शरीक नहीं हो पाते, आप अपने रिश्तों की हिफाजत नहीं कर पाते। अल्लाह का इंतकाम बड़ा बुरा होता है। एक मिनट मेरी बात, नहीं अफसाना नहीं है, आप इसे अफसाना कह रहे हो, बड़े अफसोस की बात है यार। आप इंसान के आंसू की अहमियत क्यों नहीं समझ रहे? आप इतने तकब्बुर में चले गए हो, आपकी अड़कड़ी गर्दन जो है वो किसी गरीब आदमी के रोने धोने को नहीं समझती, आप उसका मजाक उड़ाते हो। थोड़ा कूट मजाक नहीं, अल्लाह करे कि तुम्हें खुद ही पे लेक्चर देना पड़े, मेरी बदुआ है तुम्हारे। नहीं, वो बदुआ वो मरियम के लिए काफी है। मेरा 24 करोड़ नहीं है, मेरे 2 फिक्रे भी ले लो ना, मेरे 2 फिक्रे भी ले लो, बड़ी खताब
آپ خود ہی پہ لیکچر دے دیں. میرا سمپل میرا خود ہی پہ لیکچر یہ ہے کہ یہ جو رونا دھونا جو رانے کی مارکیٹنگ ہے نا, اگر اس کو آپ پولیٹیکلی الائن نہیں نہ کریں گے, اس کو ڈائریکشن نہیں دیں گے, تو ہم گھومتے رہیں گے. کیسے کریں الائن؟ میری سن تو لیں نا, دنیا میں 75 سال سے آپ فلسطین کا ایشو لے لیں, 70 سال سے آپ کشمیر کا ایشو لے لیں, جو بھی ایشو لے لیں, الٹیمیٹلی جو رونے دھونے والے جو لوگ ہیں وہ جب پولیٹیکلی آرگنائز ہوتے ہیں پھر وہ پاور میں بدل جاتے ہیں. میں دل سے اس کے ساتھ ہوں, مگر جو میں جو اس کو تنگ کر رہا ہوں, نہیں جو میں اس کو تنگ کر رہا ہوں, میں اس کو تنگ یہ کر رہا ہوں کہ یہ مایوسی پھیلاتے ہیں, یہ ڈپریشن پھیلاتے ہیں. بھئی بات یہ ہے آرگنائزڈ ہو, پولیٹیکلی چارج ہو, اپنا ووٹ استعمال کرو, آرگنائزڈ ہو. لطیفہ سنیں اس کا, سنیں تو صحیح, لطیفہ تو سنیں, آپ اپنا ووٹ استعمال کرو. بڑا تو یار تاریخی جی ملک بناتا ہے, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کوئی الف لیلا میں سے ایک ملک نکلا ہے جمہوریت پسند. تم نے لفظ آپ جائیں یار سیٹی میں جاتے ہوئے پولیٹیکل آرگنائز تو ڈنڈے پڑتے ہیں نا, پھر آرگنائزڈ ہو نا, آرگنائزڈ ہو کہ آپ جائیں اپنا ووٹ استعمال کریں, جیسے ووٹ تو ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, اور جیسے ووٹ یار جتنا لفظ میں نے ٹھہر جو 2 مہینے ہو گئے ہیں, سب سے زیادہ جو میں نے لفظ سنا اتنا مجھے غصہ آتا ہے, لفظ کیا یوز کرتا ہے, کیڑے مکوڑے 24 کروڑ کیڑے مکوڑے, اس طرح عزت کرتے ہیں, یہ عزت ہے یار. ان کو پولیٹیکلی آرگنائز کرو, ان کو ٹیکا لگاؤ. بھٹو نے کیا کیا تھا, ایک سیکنڈ, بھٹو نے کیا کیا تھا, بھٹو نے ہمارے جیسے جو کیڑے مکوڑے تھے ان کو انسان بنا دیا. اس نے کہا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور میرے ساتھ اور نظام بدل گیا, میں انڈیا گیا. کہہ رہے ان کو ٹیکے لگاؤ جڑے لیڈر ڈپریشن دوائی لائی, ڈپریشن جو ان کیڑے مکوڑوں کو ٹیکے لگاتے ہیں انہوں نے بڑا ٹیکا لگ جاتا ہے, انہیں بڑا ٹیکا لگ جاتا ہے. اور پھر عالم یہ ہوتا ہے, میں نے سٹارٹ کیا تھا کولمبس ڈے سے, اسی لیے اس دن سے شروع کیا تھا کہ کہیں تو وہ کولمبس ڈے اور یہاں پہ وہ کون سا ڈے ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. 23 سال شکر کرو کولمبس پاکستان کا شہری نہیں تھا, نہیں تو پتہ چلتا جی پہلے اجازت لے لو کہ تسی امریکہ دریافت کر لیں گے. اچھا چلے یوں ہی مجھے خیال آیا تھا کہ جب احتساب کی بات کی میاں صاحب نے, بیانیہ بنایا کہ ہم واپس آئیں گے اور ان 5 کا ہم احتساب کریں گے. اس کے بعد 2 دن گزرے, چھوٹے بھائی گئے, بیانیہ ٹھپ. اس کے بعد سے اب تک یہ پتہ چلا انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. ایسا ہی ہوا ہے. اچھا, کیونکہ انہوں نے اپنا معاملہ مشرف کے معاملے میں بھی اللہ پہ چھوڑا تھا, اب بھی انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو ابھی یہ جو اتنی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور یہ جو جلسوں تک کی اجازت نہیں مل رہی, آ کے جب وزیر اعظم بنے اس کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, آپ پکڑے رکھیں, جنہوں نے 9 مئی کے معاملے میں جو گڑبڑیں کی ہیں ان کو پکڑیں, ان کے ٹرائلز کریں. لیکن یہ جو خوف و ہراس ہے کہ کسی کا تو جھنڈا بھی نہ ہو اور آپ کے آنے سے پہلے آپ کے بینر لگے ہوئے ہوں, اس کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیں. تو یہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں لاہور کے, انہوں نے اجازت نہیں دی ہے پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی. تو اگر بقول نگران وزیر اعظم کے کہ وہ بالکل آزاد ہیں اپنی الیکٹورل کیمپین چلانے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیں, تو پھر وہ آزادی کہاں گئی اگر وہ جلسہ نہیں کر سکتے. یہ نگران حکومت کا پک اینڈ چوز پہ میں نا لطیفہ آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے 2 بندوں کو کینڈیڈیٹس کو بلایا ایک ملازمت کے لیے. ایک نگران بیٹھ گیا تھا انٹرویو کرنے, وہ ایک کو طے کیا ہوا تھا, اس کے بڑوں نے کہا ہوا تھا کہ بھئی اس کو تم نے نوکری دینی ہے اور اس کو نہیں دینی. تو جس کو نوکری نہیں دینی تھی اس سے کہتا کہ یہ بتائیں کہ 2nd ورلڈ وار میں کتنے لوگ مرے. انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے 6,70,075. کہتا ٹھیک ہے. اب جس کو نوکری نہیں جس کو نوکری دینی تھی اس سے پوچھا تو اس نے کہا 6,75,000. تو جس کو نہیں دینی تھی اس سے کہتا چل بھائی ان کے نام بتا. تو یہ نگران حکومت نا نواز شریف کو کہتی ہے حاجی دسو, وہ کہتا ہے جی 6,75,000. پی ٹی آئی کو کہتے ہیں ان کے نام گناؤ. بھائی ٹھیک ہے, 9 مئی میں جو لوگ جنہوں ذمہ دار ہیں, ہم اپنے پروگرام میں بار بار کہتے ہیں بھائی 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں آپ ان کو سزائیں دیں, بالکل دیں. ٹھیک ہے, قانون اگر کہتا ہے کہ انہیں سزا ملنی چاہیے تو بالکل دیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آج لاہور میں اگر میاں بیوی نے پی ٹی آئی کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑا تو آپ انہیں گرفتار کر لیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ 2 جملے مجھے پھر آپ کو سب ٹھیک ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے جس کے اندر ایک پارٹی پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہو اور اس نے ماضی قریب کے جتنے الیکشن ہیں وہ جیتے ہوں, ایون موسٹ ریسنٹ الیکشن بھی اس نے جیتے ہوں, جو ثابت کرتے ہیں کہ عوام ووٹ کس کو دے رہے ہیں. آپ اس کا دروازہ بند کر دیتے ہو, آپ اس کا گلا گھونٹ دیتے ہو, آپ ان کو جناب سانس نہیں لینے دیتے. جھنڈا لگانا تو دور کی بات ہے, جلسے کرنے کی اجازت نہیں دے رہے آپ. ٹھیک ہے نا. دوسری طرف ایک بندہ ہے جو 13 سال کا مجرم ہے, ٹھیک ہے, وہ اشتہاری ہے, کئی کیسوں میں اشتہاری ہے. ٹھیک ہے, اسے ایک 50 روپے کے جعلی اسٹامپ کے اوپر آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا. اب اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور اس جمہوریت کا کیا نتیجہ نکلے گا اس ملک کے لیے؟ یہ جمہوریت پہلے آپریشن نواز شریف کے رجیم نواز شریف کے نام سے 1985 سے جو چل رہی ہے تباہی کے دانے پہ ہمیں لے آئی ہے. اب مزید آپ یہ اسے ملک کو تباہی کے دانے پہ لانے جانے چاہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں مار دیں 9 مئی کے جنہوں نے ذمہ دار ہیں, لیکن آپ پی ٹی آئی کے جو باقی لوگ ہیں جن پہ کوئی الزام نہیں ہے ان کو تو سیاست کرنے دیں اس ملک کے اندر. ہاں, اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے اس پہ چیئرمین شپ کے اوپر بھی انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. تو چلیں وہ تو معاملات اپنی جگہ چلتے رہیں گے, لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر الیکشنز ہونے ہیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ تو سب کے لیے ہونی چاہیے. جلسے کی اجازت ملنی چاہیے. جو بچے کھچے لوگ ہیں, اول تو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ساری غائب ہے, 900 پیپل آر آف اٹ, کوئی چانس ہی نہیں ہے ان کے جیتنے کا الیکشن. لیکن چلیں آپ انہیں حصہ ہی ایک پروسیس کے طور پہ ہی آپ دکھانے کے لیے, آپٹکس کے لیے انہیں اجازت دے دیں. اب چیئرمین پی ٹی آئی کا جو اتنے دنوں کے بعد ٹویٹ آیا ہے, وہ ٹویٹ بیسکلی اندر سے جو مل کے نکلے ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے اس پیغام کو ٹویٹ کیا ہے بیکاز انہیں ایکسیس تو نہیں ہے. وہ اگین ڈینائی کر رہے ہیں کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں پہلے سے کہیں مضبوط ہوں, پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا. یہ پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا, جیل اسی لیے کاٹ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں جیل اسی لیے کاٹ رہا ہوں. دوسرا, آپٹکس میں علیمہ خان آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں ریپرزنٹیشن کرتی ہوئی چیئرمین پی ٹی آئی کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب اس راستے پہ جا رہی ہے پی ٹی آئی جہاں پہ ایونچولی سم ون ول ٹیک اوور اور پھر الیکشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ڈسکشن شروع کی ہے. پہلے تو ایک چیز کلیئر ہوگی کہ اس ملک میں ٹویٹ شیٹ کوئی لیڈر نہیں لکھتا. اگر آپ جیل میں ہیں, آپ کا ایک طرف کیس یہ کہ مجھے اپنی اولاد سے سکے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت ہے, ٹویٹ کس طرح آپ نے کر لی, تو یہ چیز ثابت ہوگی کہ پہلے ٹویٹ بھی آپ کے نہیں تھے, اب بھی نہیں, ساری مینجمنٹ ہے. اگر آپ ٹویٹ اس میں پڑھیں تو اس میں بیسیکلی پی ٹی آئی نے, میں کہتا ہوں ان کا حق ہے, میں اس کے تنقید نہیں کر رہا, پولیٹیکل سارا ایک میسیج ہے, کیونکہ انہوں نے کہا یہاں سے ری انفورس کیا جو پولیٹیکل حق ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر اس میں جو تھوڑا سا میں جو ڈیبیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر پی ٹی اے کا چیئرمین اس وقت پاکستان سے چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مورلی وہ زیرو سے بھی زیرو ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سٹینڈ ہی بہادری ہے, آپ کا سٹینڈ ہی ہے سسٹم کے ساتھ کھڑا ہونا. پھر آپ کو نواشی میں کیا فرق رہا اگر آپ نے ڈیل کی, تو میرا حال ہے یہ فکرہ صرف ایک الفاظ ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں. اب میں دوسری طرف بھی آتا ہوں, اگر ریاست اتنی آپ اس کو مطلب جو لوگ پاکستان کے طاقتور ہیں ان کی اتنی عقل نہ ہو کہ وہ اس جیسے بندے کو انگلینڈ بھیج دیں تو یہ وہاں پہ ٹویٹر کھیلے, پریس کانفرنسیں کرے, وہ اٹیک کر دیں, نہ تو یہ نہ عمران کے کھاتے میں پڑتا ہے کہ وہ چھوڑ کے جائے, تو نہ ڈیل ملنی ہے, نہیں, اور ڈیل آفر بھی نہیں ہوئی, ہوئی بھی نہیں آفر. اب آپ دوسری طرف میں آتا ہوں, جو میں بار بات کر رہا ہوں, جو میرا رانا پہ اٹیک ہوتا ہے کہ یار یہ جو ماتم ہے نا, ماتم آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گا. یہ ایک میسیچیوسزم ہے, لذت غم, دیوداسی کے روتے رونے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, اور بڑی فرسٹ کلاس, بڑا مزہ آتا ہے اس میں. اب یہاں پہ میرا ایک پھر وہی چیلنج ہے کہ آپ کی پولیٹیکل آرگنائزیشن, اس پہ مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ سب سے مقبول آدمی ہیں, مگر مقبولیت کے بعد آگے ایک سٹیپ ہوتا ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن. اب خان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کس پہ ٹرسٹ کرے. پہلے جناب قریشی کا نام تھا, سب نے کان میں آگے کہا اوے آنکھ رکھی ہوئی ہے پرائم منسٹر ہوتے, اسد عمر, ایک کا نام لے لو. اب دیکھو پرویز الہی وہ صاف کہہ رہے ہیں. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ساری زندگی آپ نکالتے رہے, تنقید کرتے رہے نواز شریف پہ, بے نظیر پہ, خاندانی سیاست, اور الٹیمیٹلی آپ کو بھی بہن پہ کہنا پڑا, بہن کو کہنا پڑا کہ کہو کہ صدر کے میں خلاف بول رہا ہوں. میرا جو رونا دھونا, جو میں اب رونے لگا ہوں اپنے رانا بھائی کی جگہ, نہیں میں ایکٹنگ کرنے کا تھوڑی سی سیکھ لیا میں نے بھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو سب سے مقبول لیڈر ہے وہ اپنی بات کرنے کے لیے بلڈ ریلیشن کی ضرورت اس کو پڑ گئی ہے کہ جب میری بہن کہے گی نا تو پھر لوگ بلیو کریں گے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا, یو آر دا موسٹ پاپولر مین, آئی ہیو نو آبجیکشن, آئی ایم 100% کنونس وہ سب سے مقبول آدمی ہے. پولیٹیکل آپ کی آرگنائزیشن نہیں ہے. آپ کے جب وکیل آتے ہیں, پچھلے پتہ کیا لڑائی ہوئی پارٹی کے اندر, 4 وکیل ہیں, کوئی جان پہچان نہیں, پہلے وہ ویلاگ کرتے ہیں, پھر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, پھر وہ اپنی بات کرتے ہیں, اور پتہ لگا یہ سارے وکیل اپنی مقبولیت کے لیے کام کر رہے ہیں. پارٹی میں کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, کوئی فیس ہی نہیں ہے. تو جناب میرا کنکلوژن یہ ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی اس دن بدلے گا جب مقبولیت کے ساتھ پولیٹیکل آرگنائزیشن آئے گی. یہ میرا پوائنٹ ہے. پولیٹیکل آرگنائزیشن ہم نے بہت حد تک دیکھی بھی پی ٹی آئی میں, لیکن وہ تب تک دیکھی جب تک کریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا. سارے بھاگ گئے, ٹھیک ہے, سب کی ریزنز ہوں گی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ اوور ہیئر. لیکن اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ٹرسٹ وردی کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے,
تو کیا واقعی وہ اب اپنی بہن کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ مستقل وہی زیادہ ان کی ریپریزنٹیشن دے رہی ہیں میڈیا پہ، جب بھی وہ جیل سے باہر آتی ہیں وہی بات کرتی ہیں، اور ان کی بات کو ہی فائنل ورڈ لیا جا رہا ہے اس وقت۔ دیکھیں وہ علیمہ آپا ان سے ملتی ہیں اور آتی ہیں اور پھر وہ بات کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، اس کی ریزن یہ کہ کسی اور لیڈر کو ان سے ملنے بھی تو نہیں دیا جا رہا نا۔ نہیں، انہوں نے وہ جو ڈونلڈ لو والی بات ریپیٹ کی ہے وہ ان کا پولیٹیکل نیریٹو بھی ریپیٹ کرتی ہیں باہر آ کے۔ ڈیفینیٹلی، ہاں، اپنے مطلب بھائی کو زندہ نہیں رکھنا، صرف خیر خیریت نہیں بتاتی۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بھائی کو پولیٹیکلی زندہ نہیں رکھنا۔ تو وہ جب بہن تمام رکھ رہی لیڈر ہے نا۔ نہیں، دیکھیں قائد اعظم کی بھی بہن ہی تھی جنہوں نے قائد اعظم کے سیاسی کیریئر میں انہیں سپورٹ کی تھی، اور قائد اعظم کے بعد بھی قائد اعظم کا نام انہوں نے ہی بلند رکھا تھا، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ نے۔ تو ان کے بعد نا، ٹھیک ہے نا، ان کی موجودگی میں بھی ان کے بعد زیادہ ان کا رول نہیں میں سامنے آیا۔ ابھی ایک کتاب پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، کل ہی میں نے وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں ان دونوں بہن بھائیوں کا جو پولیٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن تھی، میں اس کو دیکھ کے حیران ہوا کہ قائد اعظم کی سب سے ٹرسٹ وردی جو تھی وہ فاطمہ جناح تھی۔ لیکن علیمہ خان اس سے پہلے اتنی ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آئی۔ کوئی بات نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میاں صاحب پہ جب برا وقت آیا تھا تو ان کی اہلیہ جو کبھی سیاست کا حصہ نہیں بنی تھی وہ باہر آئی تھی، جب یہ سارے پورس کے ہاتھی بھاگ گئے تھے۔ یہ ملک تو بڑی باتیں کرتا ہے نا کہ وہ اس نے کوئی سٹرکچر نہیں بنایا، تو میاں نواز شریف تو 35 سال سے اس حکومت میں ہے، تو وہ بنا لیتے نا اپنے بیٹی اور بھائی کے علاوہ کسی کو، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں؟ نہیں دیر از نتھنگ اگینسٹ کہ وہ علیمہ خان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، میں صرف انڈورسمنٹ یا آپ کی ریجیکشن چاہ رہی ہوں اس پوائنٹ آف ویو کی کہ کیا آپ کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، اگر خان صاحب تو اب اندر ہیں، چیئرمین کے پی ٹی آئی چیئرمین اندر ہیں، تو آخر کسی نے تو پارٹی چلانی ہے نا، تو آپ کو علیمہ خان نظر آ رہی ہیں؟ میں یہ بات اس پہ بتاتا ہوں کہ کیوں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب بڑی مشکل میں ہیں اور ان کو بار بار ضمانت ہوتی ہے، اب انہیں ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں اضافہ کر دیا گیا، تو جوڈیشل ریمانڈ میں اضافے کے بعد وہ جب آج نظر آئے تو ماشاءاللہ حشاش بشاش کرتے پیروں پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے، بلکہ ان کے بیٹے کے بارے میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ ہر جب بھی ان کی اپیرنس ہوتی ہے اور میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ طاقتور لوگوں کے جو پی ٹی آئی میں چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں وہ کسی مرغی کے نیچے تو دینے، ٹھیک ہے نا؟ اگر سپوز عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں تو وہ جو پی ٹی آئی آلریڈی پاکستان میں نااہلی کیا ہے؟ ایک 13 سال کا سزائی یافتہ وزیر اعظم بننے دوبارہ آ سکتا ہے تو نااہلی کا کوئی میٹر ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جس کیس میں ہے اس کا بھی جو عدالت نے جس طرح مذاق اڑایا کہ جس طرح وہ فیصلہ دیا گیا اور وہ جج آج تک نظر بھی نہیں آیا، وہ بھی سب کے سامنے، اس طرح کی نااہلیاں بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کامد آنکھیں ٹگے نہیں مارتے ہوندے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں اب بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ جو چوزے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کسی کے ایسٹس ہیں اور پی ٹی آئی میں ہیں، تو ان کو کسی کے انتخابات میں کسی مرغی کے تو پرو تلے دینا ہے تو اس مرغی کو بھی تگڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ بہت سارے چوزے اس کے نیچے آ سکے۔ عمران خان علیمہ کے اوپر اس لیے ٹرسٹ کرے کہ عمران خان اپنی پی ٹی آئی بچانا چاہ رہے جو ان کی ذاتی نظریاتی پی ٹی آئی ہے، اور اس کو صرف علیمہ خان ہی بچا سکتی ہے۔ تو پرویز الہی اور علیمہ خان آنے والے دنوں میں آپ آمنے سامنے کھڑا دیکھیں گے، اور میں پہلا آدمی تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ علیمہ خان will lead the PTI، یہ بہت پہلے کی بات ہے جب خان صاحب تازہ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ بٹ دیٹ برنگز us to the conclusion کہ ہم اسی پی ٹی آئی کی طرف واپس جا رہے ہیں جس دو دھڑے تھے، ایک چیئرمین پی ٹی آئی کا اپنا جس کو وہ کہتے تھے یہ نظریاتی ہے اور اس میں میرے ساتھ جتنے فلاں لوگ ہیں زیادہ کلوز ہیں وہ سارے میرے نظریے کی وجہ سے میرے ساتھ ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بھی تھے جن کو بلا کے ان کا جھنڈا گلے میں پہنایا گیا، وہ کہاں سے آ رہے تھے جہازوں میں بھر کے سب کو پتہ ہے۔ تو اگر ایک دفعہ پھر علیمہ خان ورسز پرویز الہی ہی پی ٹی آئی رہنی ہے تو میرے خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تقریباً ویسی ہی پی ٹی آئی کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پرویز الہی کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ پولیٹیکلی الائن کر سکیں پی ٹی آئی کو انٹو پارلیمنٹ، وہاں تک لے جانے میں رول پلے کر سکیں، کیونکہ جو پاور پالیٹکس اور پالیٹکس کا تجربہ ان کے پاس ہے وہ علیمہ خان کے پاس نہیں ہے۔ سی یو آفٹر اے شارٹ بریک۔
वेलकम बैक वंस अगेन। और एक दफ़ा जो फिर कॉन्फ्लिक्ट हम इस दुनिया में देख रहे हैं, किसी ने कहा था कोविड के बाद एक और कॉन्फ्लिक्ट आएगा इस दुनिया में 4 से 5 साल के अंदर अंदर, और उसका जो हब बताया था वो एक सिक्योरिटी एनालिस्ट थे। उन्होंने कहा था उसका जो हब है वो वही होगा जो वाशिंगटन के ट्वाइस ऑफ द वाशिंगटन, यानी कि जितना वाशिंगटन डीसी का साइज़ है उससे 1/3 बड़ा इलाका। तो वो एग्जैक्टली वही फिगर्स हैं, और वो सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है उन्होंने कल ट्वीट भी की कि दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये तब से हार्बर कर रहा था, तब से ये बिल्ट अप हो रहा था। गज़ा की पट्टी जिसको हम कहते हैं, हार्डली 45 किलोमीटर्स का ये इलाका है, और यहाँ पर महाजरीन असल में रहते हैं, यानी पैलेस्टीनियंस को पुश करते करते जिस इलाके तक भेज दिया गया है वो गज़ा की पट्टी है। वहाँ पे मज़ीद इसराइली कह रहे हैं कि आप साउथ की तरफ मूव कर जाएं, बिकॉज़ हम अभी बम्बारमेंट मज़ीद तेज़ करने वाले हैं, जिसका जवाब हमास ने ये दिया है कि हम गज़ा को नहीं छोड़ेंगे, हम एक दफ़ा फिर मज़ीद महाजरीन होने की पोजीशन में नहीं जाएंगे। एज़ इफ़ नाउ 1800 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड। दुनिया की जो एक इस्टेब्लिशमेंट है या जो ग्लोबल सिटीजनरी है जो कंट्रोल करती है सिस्टम को, वो 70% इज़राइल के साथ खड़ी है। बिजनेस स्टेक्स हैं, रिलीजियस स्टेक्स हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो अलाइंड है विद इज़राइल, और 30% जो साथ खड़े हैं वो कमज़ोर ममालिक हैं, कुछ करना भी चाहें तो कर नहीं पाएंगे। देखना ये कि आने वाले टाइम में हमास का ये अटैक फेवर करता है पैलेस्टीनियंस को या उनकी कॉज को मज़ीद डैमेज करता है। किस तरह देखते हैं आप मलिक साहब? मैं तो समझता हूँ कि मेरे ख्याल में तो सिविलाइजेशन एक क्वेश्चन है। मुझे तो शक जो पहले भी था भी है कि यार वाकई हम सिविलाइज्ड हुए, हमने बड़ा शोर डाला ना, हम डार्क एज से निकले, पत्थर के ज़माने से निकले, ये किया, अब हमने इंग्लिश सीख ली, हमने आईटी सीख ली है, मोबाइल सीख लिया, यार ये सिविलाइजेशन है। मैं अभी बिल्कुल सोच रहा था कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। जिस तरह इस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ, मेरी किसी ताकतवर से लड़ाई हो जाती है और उसके पास बहुत ताकत है, मैंने चलो उसको गाली दे दी, मैं बिल्कुल ह्यूमन लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैंने उसकी बदतमीज़ी कर दी, वो पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इस बिल्डिंग में जितने लोग हैं कलेक्टिव पनिशमेंट करूँगा। मेरा जो असल पॉइंट है, मैं अब बाहर निकालने लगा हूँ फ़लस्तीन और इसराइल से, अमेरिका, अफ्रीका, सबको निकालने। ज़रा सोचें, ये 2023 में ये इंसान जो अपने आप को सिविलाइज कहता है, क्या इसको इंसान कहा जा सकता है? कि आप दुनिया की सबसे बड़ी जेल इसको कहते हैं ओपन प्रिजन, 45 किलोमीटर ही लंबा है, 10 किलोमीटर चौड़ा है, उसमें वो सारे लोग हैं जो महाजन हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब आप में से एक बंदे हैं, आप में के हमास के लोगों ने क्योंकि हम पे हमला किया, सज़ा हम उनको नहीं देंगे, आपको देंगे। देखें, ये हमने 7000 साल में एक चीज़ सीखी थी कि जो लड़ेगा वो, देखें अगर मैं राने से लड़ता हूँ तो राने को पूरी ये इसका हक है कि ये मेरे खिलाफ लड़ सके, अपना डिफेंस करे। भाई आपका बीच में क्या काम है? आप बिल्डिंग में बैठे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है, मैं हैरान हुआ आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है। 7200 लोग जख्मी इसमें ना जख्मी हैं मैं फ़लस्तीनियों के। 2500 मकान तबाह कर दिए, 2500 मकान। अभी अभी काम शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। 3,38,000 लोग बेघर हैं, 4 लाख लोग स्कूलों में बैठे हैं। मेरा फिर आपसे यही सवाल है कि आप भूल जाएं मैं मुसलमान हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, वो यहूदी है, वो फ़लस्तीनी है। मेरा ये सवाल है कि दुनिया का कौन सा ऐसा इंटेलेक्ट है, दुनिया की कौन सी ऐसी इखलाक है, दुनिया का ऐसा कौन सा कानून है कि आप कलेक्टिवली सबको सजा देते? मैं राने से लड़ूं और मेरे पास उनको बम हो, मैं कहूँगा मैं इस बिल्डिंग में सबको मार दूंगा। बट सजा तो बहुत ही बड़ा वर्ड है। द थिंग इज कि ये एक ऐसा इलाका है, बाय द वे इस पे बहुत ज़्यादा बात हो नहीं सकती बिकॉज सोशल मीडिया पे टोटल बैन है, सोशल मीडिया पे कंप्लीट कंट्रोल है कि आप बात नहीं कर सकते इजराइल के खिलाफ। 5000 से ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड, 5 लाख ना 5 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट्स एक रात में बंद किए। इलॉन मस्क जो कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि बिजनेस में लॉस बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन उसकी इंक्लिनेशन और उसके ऊपर अपनी गवर्नमेंट की बाइडिंग देखें कि उन्होंने कितने अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। इसके अलावा यू नेम अ टेलीविजन चैनल जिन्होंने इजरायली हाई अप से बात करने की कोशिश की है, वो कंप्लीट शट अप कॉल देते हैं टू द एंकर्स दैट डोंट टॉक अबाउट द कैजुअल्टीज, अगर वो पैलेस्टीनियंस की हैं, ओनली वी मैटर। ये दुनिया के हालात हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं? पिछले हफ्ते जब ये आगाज़ हुआ था तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ये 9/11 है नया, और इस 9/11 के सर पे डिगिया खोती तो गुस्सा को म्यारते कटे जाएगा, और वो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया क्योंकि ये सारा जो कुछ भी हो रहा है ये प्लान्ड है। बेशर्मी की हद है मीडिया की, क्योंकि उस पर 90% यहूदियों का कब्ज़ा है। इवन अल जज़ीरा मुसलमानों का सबसे बड़ा चैनल, वो भी यहूदियों का चैनल है, उन्होंने ख़रीदा हुआ है।
تو آپ کو یاد ہوگا عراق میں کیمیکل ویپنز کا شور مچا, وائٹ فاسفورس کی بات ہوئی تھی, WMDs کی بات ہوئی تھی. آپ نے مصر کو تباہ کیا, آپ نے لیبیا کو تباہ کیا, آپ نے شام کو تباہ کیا, آپ نے عراق کو تباہ کیا, آپ نے اب یہ تازہ ترین فلسطین کو تباہ کیا, تو مزید تباہ کیا. مجھے ہینری کسنجر کا ایک انٹرویو یاد آ گیا جو میں نے پڑھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ طے کیا کہ بائی ہک و کروک ہم نے جو یہ تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان پہ قبضہ کرنا ہے. اب ان میں سے آدھے تو ڈر کے جھک گئے, آدھوں کو انہوں نے ملیامیٹ کر دیا. قذافی جیسے آدمی کو جس نے ایک ویلفیئر سٹیٹ بنا دیا تھا لیبیا کو, تباہ کر کے ان کو حصوں میں تقسیم کر دیا. مصر کے اندر آپ نے جنرل تک کو مار دیا جو آپ کے خلاف کھڑا ہوا, اس کو مار دیا. لیکن بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ مسلمان امہ کے اوپر بیٹھے ہوئے حکمرانوں سے زیادہ بے شرم حکمران میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے. یہ اب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ سارے فلسطینی مر جائیں تو پھر ہم OIC کے اجلاس کے اندر کوئی ایسا کریں گے, ویسا کریں گے, یہ کریں گے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے کہ امریکہ اپنا بحری بیڑا لے کے پہنچ گیا, یورپ نے امداد بند کر دی, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. امریکہ نے کہا کہ ہمارے فوجی لڑیں گے فلسطین میں اسرائیل کے ساتھ, اور مسلمان امہ منہ میں انگلی لے کے دیکھے اور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے شرم کا مقام ہے, اور یہ بچیں اس وقت سے کہ جب ان سب کو امریکہ سے جوتے پڑنے. اور یہ میری بات اس پروگرام میں یاد رکھیے گا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, باقی آپ خود ہی کے اوپر مریم صاحبہ آپ کو بتا دیں گی. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی قبر کھود رہے ہیں اور اس گڑھے میں خود گریں گے. ویل آئی تھنک یہ جو برادر ممالک جیسی ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں, یا ہم نے OIC کو سمجھا کہ پتہ نہیں وہ کتنی ریپرزینٹیو آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کی, یہ صرف کتابی باتیں ہیں. حقیقت صرف یہ ہے کہ اونلی اکنامکس میٹر, اور اکانومی میں الائنڈ ہے جو دنیا, وہ ہر اس علاقے کو ایک ایک کر کے تباہ کر رہی ہے جو ان کو چیلنج کرتی ہے. اسرائیل کے انٹرسٹ جو بھی انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات اپنے کیریئر کی ابتدا میں جو بائیڈن نے کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی زائنسٹ ہے تو میرے سے زیادہ زائنسٹ کوئی نہیں. تو وہ اتنے کمیٹڈ ہیں اس کاز کے لیے کہ دے ہیو نو سیکنڈ تھاٹس اباؤٹ اٹ. یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کدھر الائن ہونا ہے. وائی I say this because جس طرح پاکستان کی اکانومی تباہ کی گئی ہے, اسی طرح مصر کی اکانومی تباہ کی گئی تھی, اینڈ the reason it was destroyed was کہ ان پیلسٹینینز کو اٹھا کے وہاں شفٹ کرنا ہے. اصل پلان, اوریجنل پلان یہی تھا کہ جو بچے کچے پیلسٹائن میں لوگ رہ گئے ہیں ان کو مصر میں شفٹ کر دیا جائے, اور اس لیے مصر کے اوپر IMF کی اتنی پابندیاں, آپ ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں, اور ان کی اکانومی کولیپس کر چکی ہے, ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دا ویسٹرن ورلڈ. سو اٹس اکنامکس. جب بھی سمجھ نہ آئے کسی مسئلے کا حل, اکانومی میں کچھ نہ کچھ تلاش کریں, آپ کو مل جائے گا. I'll see you tomorrow.